اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انگلیوں کے پور سے سارے کام چلتے ہوں گے، اور مرد ہو یا خواتین صرف ان کی انگلیاں چلتی ہوں گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے لیے آپ لیپ ٹاپ لے لیجئے، آئی پیڈ لے لیجئے، موبائل لے لیجئے، انگلیاں ہی چل رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح جو تم پڑھتی ہو نا، سرکار نے فرمایا اپنی انگلیوں کے پور پہ گنا کرو، اپنی انگلیوں کے پور پر یہ تسبیح کو گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ پور گواہی دیں گے۔ اب کیا کر رہی ہو اس کے ذریعے؟ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر یہ انگلیوں کے پور کا جو استعمال کر رہی ہو، اگر گناہ کے اندر تو یہ پور قیامت میں گواہی دیں گے، اور اگر ان انگلیوں پر تم تسبیح گن رہی ہو تو یہ پور قیامت میں اللہ کی تسبیح پر گواہی دیں گی۔ سرکار نے تاکیدن غالباً ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو خواتین اسلام کہیں بھی رہ کر کے گناہ نہیں کر سکتی، لیپ ٹاپ پر، یوٹیوب پر جا کر، کسی بھی اعتبار سے یہ فنگر جو ہے، اس کا جو پور ہے، اس کا استعمال بھی اگر غلط ہو رہا ہوگا تو یہ بھی کل بروز قیامت گواہی دیں گی۔ اب ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانیوں، رسول اعظم کی محبت میں زندگی گزارنے والیوں، ذرا سنو، عورتوں کے کارنامے کو سنو۔ جانتی ہو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جب خطبہ دیتے تو اس توانِ حنانہ جو ہے، کھجور کا جو تنا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے۔ ایک انصاریہ خاتون نے سب سے پہلے ممبر بنانے کا شرف حاصل کیا، اور سب سے پہلا اسلام میں اگر ممبر بنا کر کسی نے سعادت حاصل کی ہے تو کسی مرد نے نہیں، خاتون ہی نے یہ سعادت حاصل کی۔ اس نے حضور کے لیے ممبر بنا کر کے دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عورت اتنی بھی ناقص العقل نہیں ہے، اور اس عورت کی عظمت پر قربان کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال کرتے ہوئے حضور کے لیے اس نے ممبر بنا کر کے دیا۔ اب قیامت تک جتنے ممبر مسجد کے اندر بنتے رہیں گے اس ٹائپ کے، سارے کا سارا ثواب اس خاتون کو اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ یہ عورتوں کی سوچ تھی۔ آپ بھی دین کے سلسلے میں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں، معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں آپ بھی کوشش کریں، محنت و مشقت کریں، اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ عز و جل پر توکل کے اندر کوئی کمی آنے نہ دیں، چھوڑ دیں، اس کے حوالے کر دیں سارے معاملات کو۔ وہ قادر مطلق ہے، اور اس سے زیادہ بھلا چاہنے والا کوئی دوسرا ہمارا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ کسی غلط راستے کو اختیار کر کے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کرو۔ قرآن پڑھو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں پڑھو۔ جب یہ ساری چیزوں کو تم اختیار کرو گے تو انشاءاللہ العظیم مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی، اور راحت قلب کی دولت بھی اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل